السلام علیکم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ کار بخشو جو کار بخشو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دین اور خیر۔ آج عام طور پر باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلاں آدمی دیندار ہے، فلاں دنیا دار ہے۔ آج میں دین کے بارے میں عرض کروں گا کہ دین کیا ہے۔ میرے دوستو، صرف داڑھی رکھنے کا نام دین نہیں، یہ عمل ثواب ہے۔ صرف داڑھی شریف رکھنے کا نام دین نہیں، یہ عمل ثواب ہے۔ مسجد جا کر نماز پڑھنے کا نام دین نہیں، دین نام ہے نصیحت اور خیر خواہی کا۔ یہ میں نے کہا دو جہاں کا فرمان ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو آدمی خیر خواہ ہے وہ دیندار ہے، جو خیر خواہ نہیں وہ دیندار نہیں۔ حضور کا فرمان یہی درس دیتا ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو بھائیو، خیر خواہی یہ ہے کہ ایک انسان اگر بھوکا سو رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ آج بھوکا سو رہا ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے گھر میں راشن پہنچاؤں، کھانا پہنچاؤں، اس طریقے سے ہو سکے اس کی مدد کروں۔ تو یہ ہے میرا بھائی خیر خواہی۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہو، تہجد رات ہو، اور اللہ اللہ کرتا ہو، حج بھی کرتا ہو، ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے بات۔ ہمسائے کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بہت سی باتیں۔ اگر آپ کسی کو ایک وقت کی روٹی دے دیتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ایک وہ انسان راضی ہو جاتا ہے، اور ایک اس کو پیدا کرنے والا اور تجھ کو پیدا کرنے والا وہ خالق اور مالک و رازق خود خوش ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً جب آپ اس بھائی کی جو ہے کیا کہتے ہیں، اس بھائی کی آپ نے مدد کی ہوگی، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، تو یقیناً وہ خالق اور مالک عرش پر بیٹھ کر اپنے فرشتوں کو ضرور فرماتا ہوگا کہ فرشتوں آؤ دیکھو زمین پر کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، بہت بڑا متکبر بنے گا، گناہ کرے گا، ہم تیری حمد کے لیے کافی ہیں۔ تو آج دیکھو زمین پر یہ میرا بندہ میرے دوسرے بندے کی کیسے خیر خواہی کر رہا ہے۔
کیسے اس کے دل میں پیار ہے کہ میرا بھائی ساتھ والا بھوکا نہ سوئے. میرے بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے خیر خواہی کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے. آج اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی روڈ پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کا کوئی بائک خراب ہے، گاڑی خراب ہے، اور آپ کے بول دینے سے یا ہاتھ لگا دینے سے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کر دینا چاہیے. شاید آپ کو مالک اور خالق کسی بڑی مصیبت سے بچا دے. اگر آپ کسی کی آج خیر خواہی کریں گے، کسی کا بھلا کریں گے، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. آج اگر آپ نیکی کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو ایک تو انسان بھی راضی ہو جائے گا اور عرش والا رحمان بھی راضی ہو جائے گا. ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ بھی کسی وقت مصیبت میں آ سکتے ہیں. آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، گاڑی، بینک بیلنس، یہ وہ سب کچھ، لیکن وہ خالق اور وہ مالک جب مصیبت بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، اس وقت اگر وہ مالک نہ چاہے تو پیسہ، بنگلہ، کار، کوئی چیز بھی آپ کے کام نہیں آ سکتی بھائی. اس وقت اگر کام آ سکتی ہے تو کسی کی دعا کام آ سکتی ہے. اور دعا تب ہی کسی کے دل سے نکل سکتی ہے جب آپ نے کسی کی خدمت کی ہوگی، کسی کا بھلا کیا ہوگا، کسی کی خیر خواہی کی ہوگی. دیکھیں، آج جو ہے اس دور میں دیکھیں، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ بھی کتنا پیار اور محبت اور سلوک اور خیر خواہی فرمائی کہ وہ آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ پھر بھی دعائیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، آپ پھر بھی دعائیں دے رہے تھے. میرے بھائی، بات یہ ہے ہر کسی سے پیار سے پیش آنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے، تاکہ ہر انسان جو ہے وہ آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے، نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھے. تمام بھائیوں سے میں گزارش بھی کروں گا، آج ہمارے پاس موقع ہے، اس ہمارے حالات چل رہے ہیں آج ملک کے، تو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے، کوئی راشن ہے، کپڑا ہے، اس طرح سے بھی آپ کسی کی امداد کر سکتے ہیں، تو آپ ساتھ والے بھائی کے ساتھ تعاون فرمائیں. خیر دینے سے نہ، خیر خواہی کرنے سے، پیسہ غریبوں کو دینے سے گھٹتا نہیں بھائی، بڑھتا ہے.
اب بات یہ ہے کہ خیر خواہی کس کی کرنی چاہیے؟ کیا اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، یا اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کی خیر خواہی کرنی چاہیے، یا اپنے محلے داروں کی، یا اپنے شہر والوں کی، اپنے ملک والوں کی؟ ہاں، خیر خواہی کرنی ہے، اہل وطن کی خیر خواہی کرنی ہے، جانوروں کی خیر خواہی کرنی ہے، پوری انسانیت کی خیر خواہی کرنی ہے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب ظالم کی خیر خواہی کرنی چاہیے، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ آپ حیران ہوں گے، مظلوم کی خیر خواہی تو ٹھیک ہے، ظالم کی خیر خواہی کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تو سوال کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی خیر خواہی تو سمجھ آتی ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ظالم کی خیر خواہی کس ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا اور اسے ظلم سے روکنا اس کے ساتھ خیر خواہی۔ اب بات یہ ہے کہ ہر چیز سے خیر خواہی کرنی چاہیے۔ جانوروں سے بھی خیر خواہی جانوروں سے خیر خواہی میں بھی اس جو ہے وہ خالق و مالک راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ چاہے آپ کسی کتے کی کرتے ہیں، کسی بلی کی کرتے ہیں، کوئی بھی جانور ہے، آپ دیکھیں بھائی، جو وہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک عورت تھی، واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ ایک عورت تھی، بہت گناہ گار تھی، بہت ہی بدکار اور فحاشہ عورت تھی، لیکن جب اس خالق اس مالک نے اس کو بخشنا چاہا، اس کی بخشش کا ذریعہ یہ بنا دیا کہ کتا جو ہے وہ پھینسا تھا، اور وہ عورت آئی، اس نے اپنا جوتا اتارا اور کنواں میں اتری اور پانی نکالا اور کتے کو پلایا، تو وہ خالق اور مالک ایسا خوش ہوا، اس خالق اور مالک نے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیا۔ پھر بھائی، خیر خواہی کا نام بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس خالق اس مالک نے جانوروں کو آپ کے تابع بنا دیا ہے، کسی انسان کو آپ کا غلام بنا دیا ہے، تو آپ اس پر ظلم کریں، آپ اس پر زیادتی کریں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج کے حالات میں دیکھا جائے تو مالک جو ہے وہ اگر اپنے نوکر کو ساتھ بٹھا کر روٹی کھلا دینا، پہلے نمبر پر کھلاتا کوئی، پھر کھلا دے تو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، مالک جو ہے بہت بڑا عیب سمجھتا
بچے ہیں، نوکر کو اپنے ساتھ بیٹھا کر روٹی کھلانا اور پھر اپنے جیسا کھانا دینا، یہ بہت بڑا ہے اس میں۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ انصاف کریں گے، کسی کے ساتھ پیار کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے، تو میرے بھائی سے وہ خالق اور مالک بھی راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ حدیث مصطفیٰ کے مطابق دین نام ہے خیر خواہی کا، چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، ہر آدمی کی سوچ الگ الگ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ برا مناتا ہے۔ تم اس کے برا منانے کی فکر مت کرو، اس کے غصہ کی فکر مت کرو، بس تم اس کی خیر خواہی کرو۔ اب یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی تمہارے بھلا کرنے سے، تمہارے بات کرنے سے، تمہارے اچھے سلوک سے کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ جب اسے اس بات کا علم ہوگا، اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، وقتی طور تو غصہ آئے گا اس کو، لیکن جب اس کو اصل حقیقت کا پتہ چلے گا، اصل بات کا پتہ چلے گا، تو وہ جو ہے ضرور شرمندہ ہوگا اور معافی مانگے گا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ نے تو ہمارا بھلا کیا تھا، مگر مجھے برا محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، بھلائی ہاں کسی آپ جانور سے کر لیں، آج کے پرفتن دور میں آپ چھپ کر بھلائی کریں تو بہت زیادہ اچھا ہے، کہ تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو آج جو ہے وہ جو یہ چل پڑا ہے کہ جناب اگر 100 کا نوٹ کوئی دے رہا ہے تو وہ میڈیا کو بلا کر جناب کیا کہتے ہیں تشہیر کر رہا ہے اپنی کہ میں غریبوں کو یہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں، تو اس سے بھائی میرے دیکھنے میں اس میں جو ہے وہ غریبوں کی خیر خواہی نہیں کر رہا، بلکہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں بڑی شخصیت اور بڑا جو ہے نا سخی ہونا ثابت کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، اور غریبوں کو حقیر بنا رہا ہے۔ تو ایسا میرا بھائی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
آپ کی نیت جو بھی ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بچہ بیمار ہے, اسے تھوڑا نکل آیا, آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ بس ہوتا رہتا ہے, اس میں آرام نہیں آتا. ڈاکٹر مستر پکڑ لیتا ہے, ڈاکٹر مستر کو دیکھ کر رونے لگتا ہے. اسے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اسے زخم لگایا گیا, کیونکہ اس بچے کا باپ جو اس کا خیرخواہ بھی ہے وہ پاس ہی کھڑا ہے, اس کا خیرخواہ بھائی بھی پاس کھڑا ہے, اس کی خیرخواہ ماں بھی پاس کھڑی ہے. اس بچے کا ڈاکٹر بھی کھڑا ہے. کیا وہ بچے کے رونے اور اس کی محنت سماجی پر پرواہ کرتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. بلکہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس گھوڑے کے اندر سے گندا مادہ نکال دیتا ہے, کیونکہ اس کا خیرخواہ ہے اور جانتا ہے جب تک اس گھوڑے کے اندر سے گندا مادہ نہیں نکلے گا اس وقت تک نہ تو اسے کوئی علاج فائدہ دے گا اور نہ ہی اسے آرام آئے گا. اس لیے وہ خیرخواہی کر رہا ہے. تو بھائی اس سے معلوم یہ ہوا کہ وقتی طور پر ہم جیسے ہم نے آپ کو مثال دی گھوڑے والی, ایک پنسی والی, اگر کسی کو نکل آتی ہے, دیکھیں بظاہر تو بچہ جو ہے نا وہ اس کو ایک ظالم تسلیم کر رہا ہے کہ یہ میرے پر بہت ظلم کر رہا ہے, مجھے جو ہے وہ زخم لگا رہا ہے, مجھے تکلیف دے رہا ہے. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے الٹ ہے. وہ اس کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس پر ظلم نہیں کر رہا ہے, اس کا خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی بھلائی چاہتا ہے. آج اس دور میں اگر آپ دیکھ لیں, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی ہمارا بھائی ہے, بیٹا ہے, دوست ہے, جیسے سارے کوئی بھی ہے, تو اگر آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی شراب پینا بہت بڑا گناہ بھی ہے اور یہ نشہ جو ہے یہ انسان کا سب کچھ خراب کر دیتا ہے, آخرت بھی خراب کر دیتا ہے, دنیا بھی خراب کر دیتا ہے, تو وہ جو نشہ کرنے والا ہے وہ آگے سے جو ہے نا وہ الٹ جواب دیتا ہے, غلط جواب دیتا ہے کہ بھائی تم کو اگر نہیں کرنا, تم نے نشہ نہیں پینا تو تم چلے جاؤ. ٹھیک ہے, میں جو کر رہا ہوں یہ میرا فیل ہے, میں جانوں, تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. ٹھیک ہے بھائی. اب بات یہ ہے کہ آپ تو اس کا بھلا چاہ رہے ہیں, اگر وہ شراب پی کر چوراہے پر آئے گا, لوگوں کو گالیاں نکالے گا, لوگ اس کو ماریں گے, کوئی دھکا دے گا, اس کو زخم بھی لگیں گے, چوٹیں آئیں گی, اور گھر بھی برباد ہو جائے گا. گھر والے بھی سنت چھوڑ دیتے ہیں, کیوں وہ کہتے ہیں شراب لیا ہے, یہ ہے وہ. لیکن آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں. تو ایسا کرنا بھائی ثواب ہے. کسی کو جتنا انسان طاقت رکھتا ہے, جتنی ایک انسان طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کو زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے کہہ دے. اگر کوئی یہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے, تو ہاتھ سے روک سکتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ روکنا چاہیے اس کو. ہاں, اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دل میں اس کو جو ہے نا کہہ سکتا ہے کہ یار یہ اچھا نہیں کام کر رہا, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو الٹ جا رہا ہے, دوسری طرف جا رہا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ شراب نہ پی,
خالق اس مالک نے بھی حکم دیا کہ شراب نہ پی. جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کا جو عقل ہے، دماغ ہے، سوچ جو ہے وہ کام نہیں کرتی. وہ انسان جو ہے میرے بھائی کسی قسم کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی بات ٹھیک طرح کرنے کے قابل نہیں ہوتا نشے کی حالت میں. تو اس سے بہتر ہے کہ میرے بھائی جو یہ ہے نا نشہ، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس پورے لت سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے تو ایک جو ہے نا وہ جانی نقصان بھی ہے ایک، اور دوسرے نمبر پر آپ جو ہے وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، اس خالق اس مالک کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ لت جو ہے السلام علیکم وعلیکم تو بات کر رہے تھے کہ اگر بھائی دیکھیں تو اس سے آپ پر بہت برا اثر پڑتا ہے شراب سے. شراب نہیں پینی چاہیے. نشہ کوئی بھی ہے نا وہ برا بھائی. آپ سگریٹ دیکھیں، سگریٹ جو ہے وہ انسان کے اندر پھسلے ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہیں. انسان جو ہے وہ سانس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دمہ کسی کو ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے اس نشہ جو ہے نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے انسان کو عادت پڑ جاتی ہے بھائی، وہ کچھ نہیں دیکھتا. جو ایک دفعہ شراب پر لگ جاتا ہے نا، اس کو شراب چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس سے آپ اگر شراب جو ہے وہ دور کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے. اگر کوئی سگریٹ پر لگ گیا ہے، کوئی چرس پر، کوئی بھنگ پر، تو یہ بھی بہت مشکل ہے کہ اس کو آپ اس نشے سے دور کر سکیں. آج تو تقریباً علاج ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے دوستوں سے ملے گا شرابیوں سے تو پھر اس کا وہی حال ہوگا. مثنوی کی حکایت ہے کہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ایک آدمی گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی. اس رستے کے کنارے پر ایک باغ کے باہر ایک شخص سو رہا تھا جس کا منہ کھلا ہوا تھا. گھوڑ سوار کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سانپ آیا اور اس کے منہ میں داخل ہو گیا. گھوڑ سوار گھوڑے سے اترا اور اس نے کو پکڑا اور سوئے ہوئے آدمی کو کھینچ مارا. جب سوئے ہوئے آدمی کو چوٹ لگی تو گھبرا کر نیند سے بیچارہ بیدار ہو گیا. وہ ابھی گھبراہٹ
میں تھا کہ گھوڑ سوار نے ایک اور وار کر دی اور غصے سے کہنے لگا جلدی اٹھو۔ بھائی نے کہنے لگا بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس گھوڑ سوار نے کہا بکواس نہ کرو، یہ امرود کھاؤ، اور اسے امرود کھلانے شروع کر دی۔ جب اس کا پیٹ اچھی طرح بھر گیا اسے پانی پلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی پہلے تم نے مار مار کر مجھے اتنے امرود کھلائے، اب مجھے پانی پلا جا رہے ہو، مجھے تو ہیضہ ہو جائے گا۔ گھوڑ سوار نے ایک اور وار کر کہا بکواس نہ کرو، جلدی کرو۔ پانی پی۔ جب اس نے کافی پانی پی لیا تو اسے کہا اب بھاگو۔ اب اسے آگے لگا رکھا اور خود ذرا لے کر اس کے پیچھے بولی اور اسے مار مار کر بھگاتا رہا۔ جب یہ رکنے کی کوشش کرتا تو اسے زوردار جگہ پر ملا کر دوڑتے ہوئے روکنے لگا، مگر گھوڑ سوار نے اس کے رونے کی پرواہ نہ کی اور اسے مار کر بھگاتا رہا اور کہتا رہا تیز بھاگو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ تو بھاگتا ہوا گر پڑا۔ امرود اور پانی کی وجہ سے اسے کہہ آئی تو سانپ جو اس کے منہ سے اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا وہ باہر نکلا۔ جب سانپ باہر نکلا تو گھوڑ سوار دوسرے شخص کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تجھے اتنا مارا وہ اس سانپ کو باہر نکالنے کے لیے کہ وہ اور تیری جان بچانے کے لیے کیا۔ اب بتائیں کہ گھوڑ سوار سوئے ہوئے آدمی کی خیر خواہی کی ہے یا نہیں؟ اگر وہ اسے کہتا کہ حضرت جناب کی بلا محترم اٹھیے، اس نے کہنا تھا بھائی جاؤ مجھے تنگ نہ کرو۔ اور اگر گھوڑ سوار اسے بتا دیتا کہ جناب آپ سو رہے تھے اور سانپ آپ کے منہ سے اندر چلا، ممکن یہ سن کر ویسے ہی مرنے والا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ڈر کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ بعض اوقات پیار سے کہنا خیر خواہی نہیں بلکہ کبھی غصے والے الفاظ میں بھی خیر خواہی، تو دین نام ہے خیر خواہی۔ تو بھائیو آپ دیکھیں، پہلے تو اسے بہت برا لگا ہوگا جب اس کو کسی نے مارا ہوگا، جو آدمی سو رہا ہے اس کو بہت برا لگا ہوگا تو اس کو کسی نے مارا ہے۔ لیکن جب جو ہے اس نے اس کو امرود کھلائے اوپر سے پانی پلایا، بظاہر تو آپ دیکھیں تو اس نے بہت بڑا ظلم کیا، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو اس نے خیر خواہی کی۔ تو بھائی خیر خواہی نام ہے کسی کا بھلا کرنے کا۔ آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں، کسی سے پیار سے پیش آتے ہیں، تو یہ ہے اس کے ساتھ احساس، پیار، تاکہ وہ جو ہے نا وہ انسان اس کے ساتھ یہ بھلا کیا جا رہا ہے
برا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، یہ کوئی انسان اچھا نہیں کر رہا، لیکن جب اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کی مار جو ہے یا اس کا جو ہے یہ میرے اوپر جو کیا کہتے ہیں تشدد کرنا، یہ کیا کہتے ہیں بھائی اچھا میرے لیے فائدے مند ہیں، تو وہ یقیناً آپ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرمندہ ہوگا اپنے آپ سے۔ میں نے اس آدمی کو برا بھلا کہا، جب مجھے حقیقت معلوم نہ اصل میں وہ میرا خیر خواہی ہے، اب سوچیں اگر وہ انسان جو گھوڑا سوار ہے، جو گھوڑ سوار ہے، وہ جا رہا ہے اپنے سفر پر جا رہا ہے، وہ اس کو دیکھتا کہ یار یہ سو رہا ہے، سانپ اس کے اندر چلا گیا ہے، اس کو بتا دیتا، بتانے سے شاید وہ اسی وقت بہت ہو جاتا، اس کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہوتا، دل ٹوٹ جاتا، پریشانی میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا، بہت ہو سکتا ہے۔ اب اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے طریقہ دوسرا اختیار کیا کہ تاکہ یہ انسان بھی بچ جائے اور سانپ بھی اس کے اندر سے نکل جائے، اس کی جان بھی بچ جائے، سانپ بھی نکل جائے۔ میرے بھائی خیر خواہی جو ہے نا خیر خواہی جو ہے وہ اسی میں ہے خیر خواہی کا نام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے، لوگوں کے، جانوروں کے، باقی جو اس دنیا میں ہے تمام سے پیار سلوک محبت کے ساتھ کام آئے۔ رویہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کو ہر انسان اچھے لفظوں میں یاد کرے، اچھے لفظوں میں یاد کرے، نہ کہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو برا بھلا کہیں کہ بہت برا انسان تھا، اچھا ہوا چانس کی اس مصیبت سے یہ وہ۔ نہیں، اچھا سرکار سے بڑا خیر خواہ نہیں ہے۔ اب خیر خواہی کی بات ہے، خیر خواہی سے سنیے، خواہ اچھی لگے یا بری۔ آپ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سرکار تو غاروں میں بھی جا کر ہمارے لیے بھی دعا مانگتے رہے، ہم گناہ گاروں کے لیے دعا مانگتے رہے، ہم بدکاروں کے لیے دعا مانگتے رہے، ٹھیک ہے۔ کائنات میں کوئی بھی سرکار سے بڑھ کر خیر خواہ نہیں ہے یارو، یہ خیر خواہی نہیں تو اور کیا ہے کہ دشمن پتھر مارتے رہے اور آگے سے جواب ملتا پتھر مارو مارن والے ہو یار، اجے میرے ول آویں
सीने नाल लावां तैनूं सीधा जन्नत जावां। भाई तुहानूं मैं मुसलमान कर देवां, तुहानूं पाक कर देवां, उस खालिक उस मालिक दा हकीकी पैगाम जिहड़ा तुहाडे सीने ट्रांसफरम कर देवां, तुहानूं उस खालिक उस मालिक दा सच्चा ते सुच्चा गुलाम बना देवां। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार मदीना सल्लम से बढ़कर कोई खैर खा नहीं है। हजूर अकरम सल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों की ज़मानत तुम दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। वो दो चीज़ें कौन सी? एक ज़ुबान और दूसरी शर्मगाह। हजूर अकरम सल्लम ने फरमाया, इन दो चीज़ों की ज़मानत तुम दे दो, इनमें से कोई चीज़ गलत इस्तेमाल ना होगी, और जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। मैं ऐलान कर दूँ, आप एक बात बताएं, अगर मैं कहूँ कि मेरी तकदीर सुने, आओ और फलां चीज़ तुम मुझे दो, और कोहे नूर मिल में तुम्हें दे दूँगा। अगर मैं ये ऐलान कर दूँ तो मेरा ऐलान सच्चा होगा या नहीं? अगर मैं ऐलान कर दूँ कि सब हजरात एक 100 रुपये मस्जिद में जमा करा दो और कोई नूर की ज़मानत मैं देता हूँ, क्या मेरी ज़मानत मानी जाएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी ज़मानत इसलिए कबूल नहीं कि कोई नूर का मालिक ही नहीं, और ना ही उसका मुख्तार नामा मेरे पास है। इसी तरह कहूँ कि 2 महीने मेरे पास आकर पढ़ो तो कराची की सब मिलें तुम्हारी, आप कहेंगे जा काम कर, तुम्हारी कौन मानेगा? क्या कराची में तुम्हारा कोई अमल दखल है? क्या तुम्हारी मिलें हैं? शायद मिलों वाले तुम्हें मिलों के अंदर दाखिल भी ना होने दें। तुम कैसे ज़मानत दे सकते? मालूम हुआ आदमी इस चीज़ की ज़मानत नहीं दे सकता जो उसके पास ना हो। आज भी किसी अदालत में केस पेश होता है तो फिर मुलज़िम जेल में होते हैं, जिनकी ज़मानत होती है। मर्सिस कहता है कि लाओ 50,000 रुपये की ज़मानत, मैं चला जाऊं कि मैं ज़मानत देता हूं। फिर मर्सिस कहे कि लाओ रजिस्ट्री, मैं कहूँ रजिस्ट्री तो मेरे पास नहीं है, मैं मौलवी हूँ, क्या मेरे कहने पर मर्सिस ज़मानत ले लेगा? यकीनन नहीं देगा। मुसलमानों तवज्जो फरमाएं, हजूर ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ें की ज़मानत तुम दे दो, 2 जन्नत की ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। 2 चीज़ों की ज़मानत। सरकार वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दो, और जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। मालूम हुआ जन्नत का कब्ज़ा कंट्रोल अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत का सर्टिफिकेट देकर भेजा है, जिसको दिल चाहता है जन्नत अता फरमाता है। बेशक खैर खाही सरकार वसल्लम ने हमसे ज़बान की ज़मानत मांगी। ज़बान से 2 काम होते हैं, ज़बान से हम खाने पीने की चीज़ों को अंदर ले जाते हैं, दूसरा ये कि हमारे ज़मीर की आवाज़ होती है अच्छी बुरी। इसलिए आपने हराम से बचने और सच बोलने की ज़मानत हमसे तलब की, और जन्नत की ज़मानत खुद भी। अब सोचें कि ये खैर खाही की है या नहीं, कोई अमल करे या ना करे।
حلال یا حرام؟ مسلمانوں سوچو، جن دو چیزوں کی ضمانت سرکار نے طلب فرمائی ہے اس کی کسی پرواہ ہی نہیں. افسوس ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام. ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اگر فروٹ لینے چلے جائیں، آپ پوچھیں کہ یہ کیلے کتنے کی درجن ہے، وہ کہے گا چوری صاحب صرف آپ کے لیے 40 روپے درجن ہے. خواب پہلے 30 روپے بیچ رہا. آپ بھی سیاح ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ دے یار، 25 روپے درجن پچھلی ریڑھی پر دے رہا ہے. اور کرے دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے، گاہک بھی جھوٹ بول رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ حلال کی ضمانت دے دو اور جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. آج کل رزق حلال بہت مشکل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ سچ بولو. میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، زبان کی دوسری ضمانت یہ ہے کہ سچ بولو. جو الفاظ ادا کرو شریعت کے دائرے میں رہ کر بولو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت حاصل کرو. دیکھا ہوگا آپ نے بھائی جان، اگر آپ نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دو بھائی بیٹھے ہو، تیسرے بھائی کی بات کوئی شروع کر دیتی. جیسے عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہتی، اس میں یہ ہے وہ ہے بدن خرچے وہ ہے موجود ہو نہ بھی ہو تو غیبت شروع کر دیتے. یہ چغلی کہتے ہیں. ضرورت سے فرمایا چغلی کرنا ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. تو سن مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جانتی کہیں ہم یہ کام تو نہیں کر رہے. چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور ہم جیسے شاید ہی کوئی اس گناہ سے بچا ہو. جو شخص موجود نہیں ہوتا ہم اس کی چغلی شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اگر بھائی مر جائے تو کیا کوئی اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا برا سمجھتے اور چغلی کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو بترا دیتے. آپ کہیں گے جی کمال ہے، صحیح رسول اعلان کر رہا ہے کہ چغلی کرنا برا کام ہے، لیکن جب بھی سنو کسی نہ کسی کے خلاف ہی تقریر کرتا ہے. کبھی کہتا ہے مرزائی ایسا ہے، کبھی کہتا ہے شیعہ ایسا ہے، کبھی کہتا ہے وہابی ایسا ہے، کبھی کہتا ہے دیوبندی ایسا ہے. ہمیں تو کہتا ہے کہ چغلی نہیں کرنا چاہیے، تقریر بھی کسی نہ کسی کی چغلی میں کرتا ہے. بڑا مجرم تو خود صحیح رسالہ ہے. اس لیے خود ہی یہ مسئلہ واضح کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. کسی کے عیب بیان کرنا، چغلی کرنا اچھا کام نہیں، لیکن جب کسی کی خیر خواہی درکار ہو اس کی چغلی واجب ہو جاتی. چغلی کی ضرورت مثلا ایک آدمی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک کمی ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے. جب کسی سے قرضہ لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. وہ صوفی صاحب میرے دوست کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ چاہیے، ادھار دے دیں، میں آپ کو 2 ماہ بعد واپس کر دوں گا. اب میرا دوست جس نے صوفی صاحب نے 5-6 لاکھ ادھار مانگے جس سے، وہ مشورے کے لیے میرے پاس آیا. اب صوفی صاحب کی چغلی ضروری ہوگی کیونکہ بات تھی دین کی اور بات تھی خیر خواہی کی. اس لیے میں نے صوفی صاحب کے بارے میں بتایا دیا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں کی ضمانت دی.
حضور نے دو چیزوں کی ضمانت لی ہے، ضمانت جنت اور ضمانت دی ہے دو چیزوں کی، جنت کی لی دو کی ہے، دی ایک کی ہے جنت کی۔ کیا خیال ہے آج ہم اپنے اللہ سے وعدہ نہ کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد نہ ہی کسی کی چغلی کریں گے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو کوتاہیاں ہوئیں اور ہمیں معاف فرما، آئندہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرما عطا فرما۔ ایک خیر خواہی اور ایک اور مسئلہ کرتا چلوں، ایک اور خیر خواہی کرتا چلوں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک اور ہماری بیماری ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بیچارہ مولوی ہے، پیروں کا درجہ بڑا ہوتا ہے، مولوی بیچارہ تو کوئی شے نہیں۔ اور اب بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن آپ خیر خواہی کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو ولی اور پیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے وہ واقعی بڑی شان ہے، سنت کامل ہے، عالم نہیں۔ دوسری طرف عالم ربانی ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، سنتوں کی پابندی کرتا ہے، بے شک ساری رات جا کر نوافل ادا نہیں کرتا، نہ ہی نفلی روزے رکھتا زیادہ رکھتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں ان میں سے کس کا درجہ بڑا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صوفی خواہ کتنا ہی عابد زاہد ہو، ان پر عالم کا درجہ زیادہ ہے۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، عالم ربانی کا درجہ صوفی سے اتنا زیادہ ہے جیسے میں رسول کا درجہ سب میں افضل ہے۔ معلوم ہوا عالم ربانی کی شان پیر اور صوفیوں سے زیادہ ہے۔ خیر خواہی آج کا مدرسے میں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ گور کر ہی چلے جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں کہ جی قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ اے دوست آؤ خیر خواہی کے لیے عرض کرتا چلوں، اہل سنت کے دینی مدارس کے متعلق یہ بات کرنا، اللہ کی قسم جو ادارے اللہ کی رضا کے لیے اور فضلوں سے نیت سے مدارس خدمت کر رہے ہیں، جس قدر سے اس مدرسے سے ایک بھی عالم پیدا ہوا جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہو، تو اللہ کے پیروں سے بڑھ کر اس کا مدرسے کو درجہ بلند کرتا ہے۔ طلبا کو چاہیے کہ کبھی اس نیت سے نہ پڑھیں کہ ہم علم حاصل کر کے پیسے کمائیں گے۔ اور مولویوں کی بھی بھائی جان دو قسمیں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولوی کی دو قسمیں ہیں، علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو صرف اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی رضا چاہتے ہیں، انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا، اور دوسری قسم وہ علماء کرام ہیں جو دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی ظالم کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیا جائے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو خلوصیت کے ساتھ دین متین کی تبلیغ کا درجہ تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین کے لیے علم اور علم دین کے لیے خلوص دل سے کام کرے، جب وہ مرے تو اللہ انہیں شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ سوال، نماز جنازہ میں بلند آواز سے قرأت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین کے لیے اور علم دین کے لیے خلوص دل سے کام کرتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نماز جنازہ میں بلند آواز سے قرأت اور بلند آواز سے دعائیں مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواز اور عدم جواز پر وضاحت فرمائیں۔ سوال آیا ہے
مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی نماز پڑھاتے وقت اور ثنا بلند آواز سے پڑھتے تھے. آپ روزانہ بلند آواز سے نہیں بلکہ کبھی کبھی یہ عمل. اور وہ عمل کیوں کرتے؟ وہ اس لیے کہ اگر کو پیچھے کیسا آدمی کھڑا تھا جسے یا وہ نہیں اسے یاد ہو جائے، اچھا یاد نہیں اسے یاد ہو جائے. معلوم ہوا تسبیح اور دعائیں کبھی کبھی بلند آواز سے پڑھی گئی ہیں لیکن اکثر خاموشی سے پڑھی گئی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا تو آواز بلند سے پڑھایا. جب نماز جنازہ پڑھ کر لوگ باہر آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو گھیرے میں لے لیا اور پوچھا حضرت آپ نے بلند آواز میں نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو آپ نے فرمایا میں بلند آواز سے اس لیے پڑھائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بلند آواز نماز جنازہ پڑھانے سے لوگوں کو یہ مسئلہ دریافت کرنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کوئی اونچی آواز سے ایسا کرے تو جنازہ ہو جائے گا. لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے بلکہ وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کا سبق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سوال: میت پر 2 یا 3 مرتبہ جنازہ پڑھنا چاہیے یہ پڑھا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیں. ایک مرتبہ کی صحابی کے جنازے کے لیے سرکار اور آپ کے صحابہ تشریف لے گئے. رستے میں حضرت عمر فاروق بچھڑ گئے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو جنازہ ہو چکا تھا. تو حضرت عمر نے جنازہ دوبارہ پڑھنا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب وارث جنازہ پڑھ لے تو دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا. ہاں جنازے کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے، اس لیے جنازے کے مردے کے لیے دعا مانگو، اس کی مغفرت کی دعا مانگ کر بارگاہ الہی میں پیش کر دو. ہاں اگر نماز جنازہ وارث نے نہ ادا کی ہو اور وارث کی اجازت کے خواہ جنازہ کتنی ہی مرتبہ پڑھا جائے جنازہ اسی وقت ہو جائے گا جب وارث کہیں. آپ عقیدہ کی اصلاح کے لیے فرمائیں کہ تمام نعروں کے بعد جب صحابہ کا نعرہ بھی لگ چکا ہو تو نعرہ حیدری کی تخصیص کرنا کیسا ہے؟ کیا نعرہ حیدری کی تخصیص خارجیوں کے تقریر نہیں ہو جاتی؟ تحقیق حق 4 جب تم کہتے ہو تو تحقیق تو کیا پتہ چلا جاتا چوکھا بار مارنا؟ تو جواب ہے کہ نعرہ تحقیق حق 4 سے بھی واضح ذات نہیں ہوتی کیونکہ ایک ٹبر ایسا بھی ہے جو علی پاک کا دشمن ہے. اس کی پہچان کے لیے اب نعرہ لگاؤ نعرہ حیدری. پھر علی کے نعرے کا نعرہ کی شریف حدیث ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر علی نام علی ہے. نعرہ حیدری لگاؤ اور دیکھو اگر کسی کی بوتھی بگڑی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ اس نے چوتھا حضرت علی پاک کو نہیں مانا بلکہ یہ چوتھا کسی اور کو مانتا ہے. یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کو یا اپنے باپ یزید کو چوتھا مان لے. علی کو نہیں مانے گے. نعرہ حیدری لگاؤ اور چہرہ بگڑ جائے تو دیکھ لو کہ فرمان مصطفیٰ روشنی کی روشنی میں وہ منافق ہے. اور اگر نعرہ حیدری سن کر خوش ہو جائے تو سمجھ لو ایماندار ہے، سنی ہے. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق حق 4 ارے ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں اور نبی کے آل کے بھی غلام ہیں. اللہ سانو ساریاں دا غلام نوکر بناوے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.